قرآن مجید کا 53واں سورہ سورہ نجم۔ سورہ نجم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 53واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 23واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس سورے کی پہلی آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جس میں اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر ستارے کی قسم کھائی ہے، اور نجم عربی میں ستارے کو کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ پہلا سورہ ہے جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کے بعد آشکار اور بلند آواز سے حرم مکہ میں تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کی مکمل ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے کسی بھی قول و فعل میں ذاتی خواہشات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک میں معراج کی طرف اشارہ ہے کہ معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بلندی پر پہنچے کہ عرش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی دوسروں سے کراتے ہیں کہ وہ قیامت میں کیا کریں گے۔ آیت نمبر 39 کے مطابق انسان کا دنیا و آخرت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، کیونکہ دین خدا جد و جہد کا مذہب ہے، اس میں سستی کی گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 62 میں قرآن مجید کا تیسرا واجب سجدہ ہے۔ جو شخص اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے 21 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے گا، بہت جلد اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحى، اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ علمه شدید القوى، اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ ذو مرة فاستوى، وہ صاحب حسن و جمال جو سیدھا کھڑا ہوا، وهو بالافق الاعلى، جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا، فكان قاب قوسين او ادنى، یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جس راز کی بات کرنی چاہی وہی کر دی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا۔ أفتمارونه على ما يرى، کیا تم اس سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے، عند سدرة المنتهى، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، عندها جنة المأوى، جس کے پاس جنت الماوا بھی ہے۔ إذ يغشى السدرة ما يغشى، جب سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس وقت اس کی آنکھ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى،
اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور منات جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے؟ تو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تلك إذا قسمة ضيزى یہ انتہائی نا انصافی کی تقسیم ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ یہ سب وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لیے ہیں۔ خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ در حقیقت یہ لوگ صرف اپنے گمانوں کا اتباع کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے، اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ أم للإنسان ما تمنى کیا انسان کو وہ سب مل سکتا ہے جس کی آرزو کرے؟ فللہ الآخرة والأولى بس اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ ہے۔ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی ہے جب تک خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے اجازت نہ دے دے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بد عمل افراد کو ان کے اعمال کی سزا دے سکے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے سکے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور فاحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گناہان صغیرہ کے علاوہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا
جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے، لہٰذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ قرار نہ دو، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ أفرأيت الذي تولى کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا وأعطى قليلا وأكدى اور تھوڑا سا راہ خدا میں دے کر بند کر دیا؟ عنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی؟ وإبراهيم الذي وفى یا ابراہیم کے صحیفوں میں تھی جنہوں نے پورا پورا حق ادا کیا ہے؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، وأن سعيه سوف يرى اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، ثم يجزاه الجزاء الأوفى اس کے بعد اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وأن إلى ربك المنتهى اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے، وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ اسی نے ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے، وأنه هو أمات وأحيا اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى اور اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، وأن عليه النشأة الأخرى اور اسی کے ذمے دوسری زندگی بھی ہے، وأنه هو أغنى وأقنى اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، وأنه هو رب الشعرى اور وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى اور اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے اور قوم سمود کو بھی پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے، والمؤتفكة أهوى اور اسی نے قوم لوط کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے، فغشاها ما غشا پھر ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے کہ ڈھانک لیا، فبأي آلاء ربك تتمارى اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو؟ هذا نذير من النذر الأولى بے شک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ أزفت الآزفة دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے۔ أفمن هذا الحديث تعجبون کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو وتضحكون ولا تبكون اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وأنتم سامدون اور تم بالکل غافل ہو؟ فاسجدوا لله واعبدوا اب سے غنیمت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔